نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا محمد نام ایسا ہے انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہیں کے نام سے پائی فقیروں نے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے جزاکم اللہ ماشاء اللہ احسن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ آپ تمام احباب اس بات سے آگاہ ہیں کہ حفیظ صاحب آپ ادیب ہیں تو میں آپ کے اور ان کے درمیان غائب نہیں ہونا چاہتا تو اپنے ملفوظات عالیہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں ایک بازو نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم دین و شاہ ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم مجھے پرسوں ہماری عزیز صفت اللہ صاحب تشریف لے گئے مجھے بابو سرفراز خان 26 سال کا پتہ چلا مجھے عجب افسوس ہوا آپ کی یہ حاضری اسی سلسلے میں آج ان کا چہرہ ہے اور میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکوں دعائے مغفرت کہہ سکوں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کروں میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں موت و حیات ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے بادشاہ ہو گدا ہو امیر ہو فقیر ہو وزیر ہو کوئی کسی مرتبے کا آدمی ہو
اسے بہرحال یہ ذائقہ چکھنے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا جب احمد مرسل نہ رہے اور کون رہے گا؟ جب یہ عمل، یہ اللہ کا فرمان اللہ کے حبیب پہ جاری ہو سکتا ہے سبحان تو عمر میں کس بات کی مولی ہے؟ اس لیے حضرت عالمہ ارشاد فرماتے رہے موت بڑی ڈراؤنی چیز ہے، موت بڑی خوفناک چیز ہے، موت یاد آ جائے تو انسان بڑے بڑوں کے کتے پانی ہو جاتے ہیں۔ موت بڑی ہی خوفناک چیز ہے، لیکن آپ فرماتے وہ لوگ جن کے مسلح آباد رہتے ہیں، جن کی جبینوں پہ سجدے قائم رہتے ہیں، جن کی زبانوں پہ قرآن حکیم رہتا ہے، ان کے لیے یہ موت خوفناک نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب انہیں پتہ چلتا کہ ہمارا کوئی فلاں بھائی بیمار ہے، عمر کی اس حصے میں ہے، اس کو پیغام اجل آنے والا ہے، تو سارے مل کے اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو مبارک دیتے ہیں، میرے بھائی کو مبارک ہو، ابھی تیری آنکھ بند ہوگی، آقا کی زیارت ہوگی، اپنے صحابی بھائیوں سے ملنا نصیب ہوگا، تو پھر سارے ہاتھ توڑ کے کہتے ہیں سرکار سے سلام دعا ہوگا ہمارا بھی نیاز ہے۔ اس لیے یہ موت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے خوفناک ہے جن کے اپنے رب سے رشتہ نہیں رہتا، جو اس سے دور رہتے ہیں، جن کی راتیں غفلتوں سے گزرتی ہیں اور جن کے دل نافرمانیوں کی نظر ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اپنے دن اور رات اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں ان کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے۔ آگے پڑھنے کا ایک سلسلہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابو صاحب نے بڑا عرصے سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ ان کی ٹیم اور ان کے دوست اس ادارے کو انہوں نے قائم کیا، اس کو چلانے میں اپنا رول ادا کیا، اور یہ ادارہ بڑی شان سے بڑی عزت سے چلتا بھی رہا۔ لیکن جس طرح ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں آپس میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ فلاں یہ کر گیا فلاں وہ کر گیا، تو چیزیں بکھرنا شروع ہو جاتی ہیں، بنی بنائی مجلس سے برباد ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں، تو یہ بھی اسی کا شکار رہا۔ آج پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کے اس چیلم کی برکت سے اس ادارے کو دوبارہ آباد شاد کرے، آمین، قائم رہے، خیر سے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منصور ایک خلیفہ عباسی گزرا ہے، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ایک بہت شاندار محل بناؤں، میں ایک اور خوبصورت عمارت تعمیر کروں جس میں میری رہائش ہو، اور اس کو لوگ دیکھ دیکھ کے دنگ رہ جائیں، وہ اس کی خوبصورتی، اس کی مضبوطی، اس کی یہ چیزوں دیکھ کے بہت جو ہے وہ تعریفوں میں اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، اور اس نے پوری دنیا سے جتنے کاریگر ملتے تھے ان سب کو بلایا، کہا کہ ایسا شاہکار محل بنا دو جس کو دیکھ کے دنیا اشرش کرو گے، اور اس دنیا کے خطے کے اوپر ایسا عمارت اور ایسا محل موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں وہ سارے بادشاہ کا حکم تھا، خلیفے کا حکم تھا، انہوں نے دن رات ایک کر دیا، سالوں کی محنت کے بعد اور خزانے کا منہ کھولنے کے بعد، جو اشرفیاں جو درائم اس کے اوپر صرف ہونے کے بعد دنیا کا قیمتی پتھر لایا گیا، دنیا کے سب سے ماہر کاریگر بلائے گئے، دنیا کے بڑے نقشہ نوازوں کو وہاں تک بلایا گیا، تو بڑی محنت، بڑے پیسے، بڑی دگ و دو کے بعد وہ محل تیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر بجائے اس کے کہ بادشاہ اس میں منتقل ہو جاتا اور اس میں جا کے آباد ہوتا، اس کے ذہن میں ایک اور عجیب سی خواہش پیدا ہوئی، یار میری پوری سلطنت میں اعلان کر دو کہ بادشاہ نے گھر بنایا ہے، اور ہے وہ پوری دنیا کا ایک نادر روزگار چیز ہے،
को आके देखो, तो उसके बारे में मुझे बताओ कि वो कैसा है। कहते हैं लोग बादशाह का ऐलान सुनकर आने लगे। वज़ीरों ने कहा बादशाह क्या आप अजीब और ऊट पटांग बातें करते हैं, पहले तो आपने इस घर को बनवाने की ख्वाहिश जाहिर की, अब आपने दुनिया के लोगों को दावत दी है वो आकर इसमें से नक्श निकाले और इसमें आकर बताए, तो दुनिया तो तमाशा कर देगी। वो कहने लगा मैं यही चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई कमी है, वो खराबी रह गई है, मैं वो पूरी कर दूँ, दूर कर दूँ, और अगर कोई नहीं है तो मेरे दुश्मन आके देखें और जले कि मैं किस तरह की सल्तनत का मालिक हूँ और मैं जाकर उसमें रहूँगा। तो ये ख्वाहिश कहते हैं उस बादशाह की तरफ से ऐलान हो गया। सुबह शाम लोग धड़ाधड़ आना शुरू हो गए, पूरा जो है वो जत्थों के जत्थे आके देखते और अशक कर उठते और हैरानगी से अपनी मुँह में डाल लेते और कहते कमाल है, क्या है वो है। कहते इसी असला में एक बूढ़ा फकीर दरवेश जिसका कमर पूज पुश था, कमर गोरी थी, सोटी टेकता टेकता वो भी वहाँ आ गया और उसने भी आके बादशाह के महल को देखना है। सारे बंदे उससे मजाक करने लगे, अजीब इंसान है, तू भी आकर बादशाह का महल देखेगा, झोंकी तुम्हारे पास झोंपड़ी है नहीं, बारिश आए तो तुम्हारे कपड़े गीले होते, हवा चले तो तुम्हारी छत उड़ जाती है, तू भी बादशाह के इन महलों को देखने आ। उसने आंख भर के देखा, फिर सर झुका लिया। तो लोगों ने उनसे पूछा, हाँ बुढ़े पता कोई इसमें खामी देखी, कोई कमी देखी, कोई इसमें ऐसी चीज देखी जो तुम्हें खटकती हो। उसने कहा मैंने महल देखा है और मैंने नजर भर के देखा है, मुझे इसमें दो खामियां नजर आई। सारे हैरान हो गए, हमें तो खामी नजर नहीं आ रही, तुम्हें दो खामियां नजर आ गई, बता क्या खामियां। उसे कहते मैं ये खामियां बादशाह के पास जाके बयान करूंगा, उसको जाके कहूंगा ये खामियां। हैरान हुए सर, वो वजीर भागते हुए बादशाह के पास गए और उससे कहा, बुढ़ा एक आया फकीर, तो आके कहने लगा देख बहुत खूबसूरत तुम्हारा महल है लेकिन इसमें दो खामी है। हमने पूछा कौन सी, तो कहता तुम्हें नहीं बताऊँ बादशाह को। उसने कहा बुलाओ उसको, बुलाया उसको, उससे पूछा बाबा तुम कहते हैं इसमें खामी है? उसने कहा जी हाँ। क्या खामी? उसने कहा बादशाह सलामत, इसमें पहली खामी तो ये है कि तू इसमें सदा नहीं है, और दूसरी खामी ये है कि ये तेरा माल सदा नहीं है, ये खंडर बता। वो कहते हैं कोई मलक युनादी कुल यौम, एक फरिश्ता रोज आके ऐलान करते हैं। वो क्या ऐलान करता है? लदू लिल मौत फबदू लिल खराब। फरिश्ता आता है हर रोज ऐलान करता है, लोग सुन, जो पैदा हुआ है उसने मरना है, और ये फबदू लिल खराबी, और वो चीजें जो बनाते हो तुम, पैसे खर्च करते हो, तामीर करते हो, पुख्ता बुनियादें करते हो, फबदू लिल खराबी, इसने एक खंडर बनो नहीं करना। एतराफ़ मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, यही दुनिया का आगाज़ है, यही दुनिया का अंजाम है। अपनी रातों को अल्लाह की नज़र करो, अपनी ज़मीनों को सजदों से आबाद करो, अपने लोगों से मोहब्बत करो, लोगों की खैर खाई करो, लोगों से प्यार करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों को भी आसान फरमाएगा। ये तो है ही है कि जिसने आमन है उसने जाना। आप सारे हजरात 3 बार कुल शरीफ, 1 बार अलहमद शरीफ पढ़ के बाबू सरफराज साहब से दुआ
ایک دم مسلم منظور دعا فرما اللہ تعالیٰ بابو صاحب کے قبر کو روشن کرے آمین درجہ بلند کرے آمین انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آمین اللہ اپنی نیکیاں اپنی بارگاہ قبول کرے آمین اپنی کوتاہیوں کو معاف فرمائے آمین پروردگار ایک خیر کو بنیادوں جو رکھی اس ہمیشہ آباد و شاد آمین سلامتی عطا فرما آمین